خواتین و حضرات آداب، گفت و شنید کے ساتھ میں زمرد مغل۔ دوستو، اس سال اردو کی بہت اہم شخصیات ہم سے جدا ہو گئیں اور ہم وقتاً فوقتاً ان پہ کچھ پروگرامز کرتے رہے، آپ تک کسی اہم شخصیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ حال ہی میں مشتاق احمد یوسفی ہم سے بچھڑ گئے، عہد یوسفی ختم ہوا اور ہم معذرت خواہ ہیں کہ اتنی تاخیر سے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم دلی شہر میں رہتے ہیں اور زبان و ادب کو سمجھنے والے لوگ اب اس شہر میں بہت کم ہیں جس شہر میں یہ زبان پھلی پھولی تھی، جس شہر میں اس زبان کی ابتدا ہوئی تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ کسی اہم شخصیت سے مشتاق احمد یوسفی کے حوالے سے بات کی جائے۔ حال ہی میں ہندوستان میں محمود فاروقی صاحب نے ایک بہت اہم مضمون تحریر کیا مشتاق احمد یوسفی پہ۔ ہم نے ان سے درخواست کی تھی لیکن ان کی اپنی کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر پائے۔ پروفیسر شمیم حنفی صاحب پچھلے ایک مہینے سے جدہ تھے، ہندوستان میں، دلی میں نہیں تھے، تو اس لیے کوئی ایسی شخصیت جو مشتاق احمد یوسفی پہ بہت عمدہ گفتگو کر سکتی، وہ ہمارے علم میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو مشتاق احمد یوسفی پہ بھرپور اس طرح کی گفتگو کر سکے جیسا کہ وہ حق رکھتے ہیں۔ اب شمیم حنفی صاحب جدہ سے ہندوستان تشریف لائے ہیں، ہم نے ان سے درخواست کی، انہوں نے ہماری درخواست قبول کی۔ شمیم صاحب، طنز و مزاح کی ہمارے اردو میں ایک توانا روایت موجود ہے۔ مشتاق احمد یوسفی سے پہلے بہت اہم لکھنے والے ہمارے ہاں موجود رہے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کو آپ ان سے کس طرح مختلف پاتے ہیں؟ بھائی زمرد صاحب، یہ کہنا چاہیے کہ اردو مزاح کا عہد یوسفی تھا جو ختم ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یوسفی صاحب نے اسے جس انشا پردازی کو اور اردو مزاح کو جس درجہ کمال تک پہنچایا تھا، اس کی کوئی دوسری مثال ہمارے یہاں اس وقت نہیں ملتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جن اصناف کا اردو میں بڑی تیزی کے ساتھ زوال ہوا، جن کا ماضی بہت شاندار ہے لیکن جن کا حال بہت تشویشناک، ان میں اردو مزاح بھی ہے۔ ماضی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو کیسے کیسے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، پطرس اور رشید احمد صدیقی، شفیق الرحمان، شوکت تھانوی، عظیم بیگ چغتائی۔ ارے ایک طرف سے اگر آپ دیکھیں مرزا فرت اللہ بیگ سے اگر آپ شروع کریں تو کیسے کیسے لوگ نظر آتے ہیں واقعی، اور اتنا عمدہ یعنی مزاح، ابن انشا، محمد خالد اختر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ جب آپ اپنے زمانے پر نظر ڈالتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو یوسفی صاحب جب تک زندہ رہے تو ان کے آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ وہ یکا و تنہا اس میدان میں ہے، اور اتنا ثروت مند انہوں نے بنا دیا تھا اسے، اردو مزاح کو، جو بہت غیر معمولی تھا۔ مجھے گرچہ ان کے مزاح میں اور ان کے اسلوب میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی میں امداد دینے سے ہمیشہ قاصر اپنے آپ کو میں پاتا رہا، ابھی میں ان کا ذکر کروں گا، وضاحت کروں گا۔ لیکن یہ کہ کہنا چاہیے کہ ہمارے بہت سے اچھے لکھنے والوں کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ تو رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن یوسفی صاحب نے، اور جیسی بے مثال کتابیں، خاکم بدہن، چراغ تلے، ان کے ابتدائی مجموعے تھے مضامین کے، وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یوسفی صاحب کو پڑھنا۔ جب سمجھیے کہ میں طالب علم تھا، یونیورسٹی کا آخری زمانہ تھا میرا، اس وقت یہ چیزیں میں نے پڑھی تھیں، اور اس کے بعد سے لے کر کے برابر ان سے ملاقات کی صورتیں بھی نکلتی رہیں۔ ملاقات یوں ہوتی رہی کہ کراچی جب بھی جانا ہوا تو عسکری صاحب، یوسفی صاحب کے گھر کے قریب ہی قیام ہے زہرا آپا کا، زہرا نگاہ وہیں رہتی ہیں، اور ان سے بڑے مراسم بھی عسکری صاحب کے صرف پڑوسی کے نہیں بلکہ دوستانہ بھی تھے، اور ان کے ہاں جب بھی تقریب ہوتی تھی، کوئی جمع کرتی تھی لوگوں کو کچھ کھانے پینے کے، شام کے اکثر کوئی شام ان کے ہاں گزرتی تھی، تو یوسفی صاحب ہر چند کی بند کر چکے تھے آنا جانا کہیں ایسے دعوتوں آتوں میں، لیکن ان کے ہاں ضرور آتے تھے، اور وہاں تو ملاقات نیشنل کانفرنس جو ہوتی تھی، وہاں نیشنل آرٹس کونسل کی کانفرنس، اس میں بھی وہ تشریف لاتے تھے، اور میں نے وہاں بھی دیکھا تو بظاہر تو بڑے خاموش آدمی تھے، لیکن بڑے یہ کہنا چاہیے کہ
जागते हुए एहसासात के आदमी थे वो, और इसीलिए उनसे मिलना हमेशा एक बहुत खुशगवार तजर्बा होता था। तंज निगार तो हमारे यहाँ कम लोग हुए हैं, और तंज के मामले में उर्दू का दामन ज़्यादा वसी नहीं है, और ज़्यादा कहना चाहिए कि सरवतमंद भी नहीं है। यानी इसलिए कि तंज जो है एक इज्तिमाई ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी, जो पूरा माहौल है, दुनिया का जो हाल है, उसकी तरफ बहुत तवज्जो से जब तक आदमी न देखे, बड़ी वो बसीरत तो हमारे यहाँ बहुत कम रही हैं उसकी मिसालें। शायद उसकी आखिरी मिसाल हमारे यहाँ जो नज़र आती थी हमें, वो फ़िक्र तौसवी थे, जो बहरहाल एक हिंदुस्तान में उर्दू तंज़ व मज़ाह कह लीजिए, मज़ाह से ज़्यादा तंज़ का है जिनके यहाँ एक वो था। लेकिन ये कि मज़ाह का मामला तो ये है कि उर्दू बहुत ही इस मामले में बहुत ही मालदार एक ज़बान रही है, और हर एक का रंग अलग है। अगर आप देखें शौकत थानवी की तहरीर आप पढ़ें, अजीम बेग चगताई की तहरीर आप पढ़ें, और पतरस की तहरीर आप पढ़ें, इनमें कोई एक शफीकुर रहमान को आप पढ़ें, इनमें हर एक का अपना एक अलग रंग है। और वो थे हमारे कर्नल सिद्दीक थे, क्या नाम था, सिद्दीक सालिक। तो इन लोगों की सारी तहरीरें अगर आप देखें तो इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो हमेशा याद रहता है, और आप जब भी उठा लें इनकी कोई किताब तो ये कैफियत है। इनका हाल यही था, ये हमारे शौकत थानवी का, कि कोई बहुत गहरी बसीरत नहीं, लेकिन मज़ाह का एक अजीब व गरीब मज़ा था उनके यहाँ, और ऐसा लुत्फ़ आता था पढ़ने में। आज भी अगर आप उनके मज़ामीन पढ़ें, तब भी आज ही लाहौर से इत्तफ़ाक़ से कासिम जाफरी साहब ने मुझे वो कुछ अशार भेजे जो पैरोडी के तौर पर गालिब की गज़ल की, तो और ज़ाहिर है तो वो पढ़ के तबीयत वाकई फड़क उठी। और मैंने देखा है इस तरह की चीज़ें उर्दू में, उर्दू का दामन तो बहुत वसी था इस मामले में, लेकिन हमारे ज़माने में मेरा ख्याल ये है कि बड़ी तेज़ी से ज़वाल हुआ है। आमतौर पर एक तो मौज़ूआत का ऐसा कहत लगता है मज़ाह निगारों के यहाँ, बीवी की सहेलियाँ और कुछ एक दावत में जाना, खाना पीना, एक इतनी महदूद तजर्बों की बातें होती हैं कि वाकई उसमें देखिए तो कभी कभी ख्याल आता है कि इसमें क्या यानी कुछ वो है। तो यूसुफी साहब तो बहुत ही कहना चाहिए कि उनका कद तो बहुत बुलंद दिखाई देता था। हमारे यहाँ कहना चाहिए कि जो खुशगवार एक तासुर पैदा होता है वो मुश्तबा हुसैन है, खुदा करे वो सेहतमंद रहें, कि जब उनको बहरहाल उनकी तहरीरें पढ़िए तो एक है उनके यहाँ फितरी मज़ा एक उनके यहाँ, लेकिन उनके यहाँ भी लतीफ़ों का इस्तेमाल बहुत होता है, जो ज़ाहिर है कि यूसुफी साहब के यहाँ तो एक अजीब व गरीब ऐसा जहन उनका हाजिर रहता था कि न पूछिए। गरचे मुझे यूसुफी साहब के साथ साथ जो और लोग पसंद हैं उनके मासरीन में, वो एक मोहम्मद खालिद अख्तर का नाम लोग नहीं लेते आमतौर पर, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो, इससे कि उनके यहाँ इंसाइट भी, बसीरत भी बड़ी ज़बरदस्त है। हिंदुस्तान की एक तारीख़ वो लिख रहे थे, बहुत हिंदुस्तान की मैं कह रहा हूँ बल्कि पाकिस्तान की तारीख़, और इसी तरीके से उनके सफ़रनामे मैंने पढ़े, कागान और सवात के सफ़रनामे उनके फ़नून में छपे थे 60s में, यानी सन 64-65 की बात है ये। तो मुझे इतना मज़ा आया था उस वक्त से, मतलब फिर उनकी पैरोडीज़ मैंने देखी, और गालिब के खतूत का जिस तरीके से उन्होंने वो उसलूब, एक अजब कुदरत थी उनको, जिसकी भी पैरोडी लिख रहे हों। तो हमारे यहाँ नहीं है वैसे लिखने वाले, लेकिन हर एक का एक अलग लुत्फ़ था। यूसुफी साहब के यहाँ मामला ये था कि यूसुफी साहब को कंट्रोल बहुत था ज़बान पर। एक तो ये कि उनका ज़ख़ीरे अल्फाज जो है ज़ाहिर कि रवायती था ज़्यादा, उसमें हिस्सा उनकी ज़ख़ीरे अल्फाज में आपको किसी किस्म की कोई जिद्दत तो नहीं, लेकिन ये कि जो उनके यहाँ एक अजीब व गरीब एक कहना चाहिए कि मज़ाह का पहलू वो ढूंढ लेते थे, वो एक बहुत दिलचस्प था। तो ये है शमीम साहब, पॉपुलर लिटरेचर जिसे हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, फिर उसको कहीं रख देते हैं, 2-3 साल के बाद हमें फिर याद आता है, फिर हम वो किताब उठाते हैं, कुछ लम्हे के लिए उसे पढ़ते हैं। पॉपुलर लिटरेचर को हम वो संजीदा अदब वाली सफ़ में ला खड़ा नहीं करते, उसको बिल्कुल उससे मुख्तलिफ रखते हैं, और होना भी यही चाहिए। ये जो हमारे यहाँ तंज़ो मिज़ा की रिवायत है, तो तंज़ हमारे यहाँ तंज़ उतनी शिद्दत के साथ उन तहरीरों में नहीं मिलता है, मज़ा मिलता है, और मज़ा में भी कुछ लोगों के यहाँ से लतीफ़े मिलते हैं, तो वो हमें बार बार अपनी तरफ वो तहरीरें अट्रैक्ट नहीं करती हैं, हम बार बार उन तहरीरों को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब हम मुश्ताक अहमद यूसुफी की तहरीरें पढ़ते हैं तो हमें यूसुफी साहब की तहरीरें मजबूर करती हैं कि हम बार बार उसे पढ़ें,
اور کبھی کبھی تو ایک بار پڑھنے میں وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی چیزیں. تو مشتاق احمد یوسفی کی جو تحریریں ہیں یہ آپ کہاں رکھیں گے ان کو؟ یہ صرف طنز و مزاح ہے یا اس سے آگے کی کوئی چیز ہے؟ جو پاپولر لٹریچر ہے اس کے بارے میں ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ گرچہ اب ادھر لوگوں کے رویے میں ایک تبدیلی آئی ہے اور پاپولر لٹریچر کا مذاق اس طرح نہیں بنایا جاتا جیسے پہلے لوگ بناتے تھے، لیکن واقعہ یہ کہ پاپولر لٹریچر بہرحال پاپولر لٹریچر ہوتا ہے، اس کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی. آپ جب پڑھیں گے اس وقت آپ کو پڑھنے کے دوران بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ایک اس کے بعد کوئی بہت زیادہ. لیکن مزاح کا معاملہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے ہاں تو یہی صورت رہی ہے کہ نہیں، آپ یوسفی صاحب کے علاوہ بھی جتنے لکھنے والے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ ان کو بار بار پڑھیے، بار بار آپ کو لطف آئے گا. شوکت تھانوی کو، عظیم بیگ چغتائی کو، پطرس کو اتنا میں خوش ہوتا ہوں. میں تو اب بھی بتاؤں اپنے سراہنے رکھتا ہوں ان کے مضامین کی کتاب جب بھی پڑھوں. مرید پور کا پیر ہے یا یہ کہ ان کے اور جو مضامین ہیں پطرس کے، ہاسٹل میں رہنا، سائیکل کی سواری، ایک عجیب و غریب لطف ہوتا ہے اس میں. تو اور یوسفی صاحب کے ایک مستقل ارتقا بھی ہم کو ملتا ہے. مثلا خاکم بدہن اور چراغ تلے کا میں نے ذکر کیا مضامین ان کے، وہ چھوٹے چھوٹے مضامین تھے انشائیہ نما، لیکن اس کے بعد جو ان کی جس کتاب سے ایسا لگتا ہے کہ جسٹ لگائی انہوں نے وہ زرگزشت ہے، جو ان کی ایک نیم سوانحی کتاب کہہ لیجیے کہ جو اس نے اپنے بینک کی ملازمت کے تجربے اور یہ سب وہ رہے ہیں. ظاہر ان کا تجربے جو تھے وہ ایک چھوٹے سے دائرے میں گردش کرتے ہیں، یعنی یوسفی صاحب کیا وہ وسعت آپ کو دکھائی نہیں دیتی ان کے ہاں، ان کے مزاح میں، جو آپ کو مثال کے طور پر ہری شنکر پرسائی کے ہاں یا شرد جوشی کے ہاں نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی جو آپ کے سامنے ہے وہ سب ان کا موضوع بن گئی. تو عسکری صاحب کے ہاں ایک بہت ہی سلیکٹو، ایک کہنا چاہیے کہ انتخابی نقطہ نظر ملتا ہے ہم کو، ایک خاص طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اسی طرح کی باتیں کرنا. لیکن ان کے مضامین کو جس طریقے زرگزشت ہوا آپ پڑھیں، زرگزشت کے بعد جو ان کا ماسٹر پیس سامنے آیا اس نے تو سارے ریکارڈ، وہ آب گم تھی. آب گم ایک ایسی عجیب و غریب کتاب ہے جس سے میرے ذہن میں تو یہ تاثر پیدا ہوا کہ اگر یوسفی صاحب مزاح وغیرہ کا چکر بالکل اس کو نظر انداز کر کے ناول لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، وہ بھی ایک ناولی کی طرح میں نے پڑھا، اور واقعی ایک ناول لکھیں تو سب ظاہر ہے کہ شاید بہت سے بڑے بڑے ناول نگار جو ہوں گے وہ ان کے سامنے بچے دکھائی دیں گے. لیکن اس لیے کہ اتنی اچھا اس میں پیتھوس اتنا ہے آب گم میں، جہاں انہوں نے غریب غربا کا ذکر کیا ہے، کورنگی پائلٹ پروجیکٹ کا، جہاں وہ علاقہ جو ہے وہاں جس طریقے سے لوگ رہتے ہیں، وہاں ایک بہت ہی غریب لوگوں کا اور ان کا جس طریقے کی زندگی وہ گزارتے ہیں، ہیو ناٹس کی جو زندگی ہوتی، ہمارے یہاں طبقاتی فرق ہے، تو بڑی گہری نظر سے اس کو انہوں نے دیکھا ہے. وہاں ان کی بصیرت کا واقعی اظہار ہو. جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان گئے ان کے مسائل کیا تھے، کس قسم کے ناسٹیلجیا ہے ان کا، ان سب چیزوں کا ذرا وسعت ان کے یہاں پیدا ہوئی. لیکن ان کی آخری کتاب جو آئی یہ شام شیر یارہ، فیض صاحب کا وہی شام شہر یارہ ہی سے ایک طریقے سے ان میں اس کو پڑھ کے بڑی مایوسی ہوئی. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی، بعد میں یہ اطلاع ملی کہ وہ یوسفی صاحب کی مرضی کے خلاف وہ کتاب چھپی. وہ پتہ نہیں ان کے عزیزوں میں کسی نے وہ کتاب جمع کر کے وہ چیزیں دے دی تھی، لیکن میرے خیال میں وہ ان کے مرتبے میں کسی طرح کے اضافے کا سبب نہیں بن سکتی. ہاں، یا وہ شامیں جو ایسے ہوئی لوگوں کی کتابوں کی اجرا ہوئی، اول تو اس میں جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے انہوں نے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اردو کے سب سے اچھے لکھنے والے تو نہیں ہیں وہ سب کے سب. عسکری ان کے یوسفی صاحب کی دوستیاں رہی ہیں تو تعلقات کی وزاداری ہوتی ہے، اس کو نبھانے کی ایک جیسے ایک کہنا چاہیے ایک مزاج ہوتا تھا اس زمانے میں، یعنی شرفا کا، یا کہہ لیجیے کہ بہت ایک باقاعدہ. تو یوسفی صاحب نے اس کی وہ کی ہے، لیکن وہ مجھے بالکل پسند نہیں آئی وہ کتاب. لیکن یہ کہ آب گم تو واقعی ایک عجیب و غریب کتاب تھی، وہ آپ کو یاد رہنے والی کتاب. شمیم صاحب، آپ نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ آپ مشتاق احمد یوسفی کی بہت چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پسند ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی تنقیدی نظر سے نہیں بچ پائیں. ذرا ان کا اگر آپ ذکر کر دیں تاکہ یوسفی صاحب کی شخصیت کے وہ تمام پہلو ہمارے سامنے آئیں، کہ ان کی خوبیاں بھی ہمارے سامنے رہیں اور وہ چیزیں بھی ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین تک پہنچیں جو چیزیں آپ کی نظر میں اس لائق نہیں ہیں کہ اس پہ بہت توجہ دی جائے، یا آپ کو انہوں نے زیادہ متاثر نہیں کیا. دیکھیے، پہلے وہی بتاؤں آپ کو جو جن چیزوں پر مجھے ایک تنقیدی نظر کہنا چاہیے میری پڑی ہے، جو میں ان کے مداحوں سے سب سے اتفاق پہ نہیں کر سکتا.
ایک تو یہ ہے کہ ان کے یہاں آورد بہت ہے، یوسفی صاحب کے یہاں کنٹرائیوڈ مزاح ہوتا ہے. کبھی یہ پڑھتے ہیں جب ان کی تحریر ضیاء محی الدین صاحب تو کوئی بھی تحریر پڑھ رہے ہوں اس میں جان ڈال دیتے ہیں. اول تو انتخاب بہت ہی توجہ کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو یوسفی صاحب کے بہت سے مضامین انہوں نے پڑھے ہیں، بہت سی تحریریں پڑھی، لیکن جس کے آپ دیکھیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاں آورد کا مجھے ہمیشہ احساس ہوا. پیترے بازی ایک طرح کی، وہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اطراحٹ ہوتی ہے نا، ایک وہ کہ یہ جیسے ایک آدمی یہ ہوتا ہے کہ خود انجوائے کر رہا ہے کہ کیا فقرہ ہم نے کیا ہے کسی پر اور کیا جملہ آیا ہے ذہن میں. تو یہ ایک کنٹرائیو بہت ہے ان کا مزاح. اس میں وہ سادگی، وہ فطری بہاؤ نہیں ہے جو آپ کو پطرس کیا ملتا ہے، شوکت تھانوی کیا ملتا ہے. رشید صاحب تو خیر ظاہر ہے کہ وہ تو بڑی بصیرت کے لکھنے والے تھے، گرچہ ان کے یہاں بھی ایک دائرے میں وہ بھی ان کی تحریریں میں گردش کرتی ہیں، وہ علی گڑھ ہے. لیکن یہ کہ عسکری ان کے ہاں یوسفی صاحب کے ہاں مجھے بار بار یوسفی کے قافیے کی وجہ سے عسکری صاحب کا خیال آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ بات مجھے بہت اچھی نہیں لگتی کہ وہ ان کی تحریروں میں، اسی لیے تھک جاتا ہوں میں کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے. دوسری کمزوری جو مجھے لگی ہے وہ عجیب سی بات ہے، میں آپ سے کہوں کہ بعض چیزیں جہاں وہ خواتین کا ذکر کرتے ہیں یوسفی صاحب، تو وہاں یوسفی صاحب اپنا جتنے گمبھیر انسان تھے اور جو مطلب ان میں جو کہنا چاہیے رکھ رکھاؤ اور جو وہ تھا، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس حد کو وہ کبھی کبھی پار کر جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود ایک طرح کی لذتیت ان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے، اس میں لطف لینے لگتے ہیں، جو کبھی کبھی آپ کو مثلا چودھری محمد علی اردولوی کے جو رقعات ہیں، خطوط ہیں ان کے، یا یہ کہ ان کی بعض تحریروں میں آپ دیکھیں گے کہ عورت کا ذکر جب کرتے ہیں اس کی جسمانی ساخت کا یا اس کے سراپا کا، تو وہاں کبھی کبھی ایسی باتیں وہ کہے جاتے ہیں جو بہرحال یہ تو ٹھیک ہے، یہ بڑے لوگ تھے، لیکن ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے مرتبے کو کے ساتھ وہ چیزیں نہیں چل پاتی. تو یوسفی صاحب کا ابھی یہ احساس مجھے بہت ہوا کہ کبھی کبھی وہ جہاں خواتین کا ذکر آیا ان کے لباس کا یا ان کی آرائش کا، تو اس میں عسکری صاحب کا وہ یوسفی صاحب کے ہاں کبھی کبھی ایک وہ کیفیت پیدا ہو جاتی. تیسری جو کمزوری مجھے لگتی ہے وہ وہی میں نے جو آپ سے بتایا کہ جو جیسے رشید احمد صدیقی کے ہاں آپ کو علی گڑھ کے اس میں ماحول میں گردش کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اس دنیا سے باہر نہیں نکلتے، لیکن زندگی تو بڑی وسیع چیز ہے، بڑا تنوع ہے اس میں. تو یوسفی صاحب کے یہاں بھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص طرح کے لوگوں کا، اور ویسے ہی اب ظاہر ہے کہ بھئی انہوں نے ایک بہت ہی شاندار زندگی گزاری اور ان کا یقیناً ایک بہت ہی ایک خاص سطح کے لوگ تھے جن میں ملنا جلنا رہا، لیکن ایک اس حد کو انہوں نے توڑا ہے، اس بیریئر کو، تو آب گم میں. لیکن یہ کہ باقی جگہوں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ جیسے بعض کردار انہوں نے وضع چچا عبد القدوس کے اور اس طرح کے بعض کردار وضع کیے ہیں، عجیب و غریب کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ مجھے ان کے اور جو خوبی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ان کا غیر معمولی کہنا چاہیے مستحکم اسلوب جو ہے، ان کے اسلوب میں ایک عجیب و غریب استحکام ملتا ہے. یعنی نثر ان کی ایسی ہے جو اردو کے بڑے بڑے انشا پرداز، یہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں وہ اردو نثر کے شاید سب سے بڑے، یعنی کہنا چاہیے انشا پرداز میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ اس پائے کی نثر تو کسی نے لکھی نہیں. ہندوستان اور پاکستان میں اس وقت جو طنز و مزاح کی صورتحال ہے، ہندوستان میں لے دے کے ایک مجتبیٰ حسین ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، لیکن کئی سالوں سے وہ کوئی چونکہ ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے تو وہ کچھ نہیں لکھ رہے ہیں. اگر ہم پاکستان کی طرف جائیں تو پاکستان میں پورا اردو ادب عہد یوسفی میں جی رہا تھا. تو یوسفی صاحب کے انتقال فرما جانے کے بعد وہ عہد یوسفی بھی ختم ہوا. تو اس وقت جو طنز و مزاح کی یوسفی صاحب کے بعد ہندوستان میں مجتبیٰ حسین کچھ نیا نہیں لکھ رہے ہیں، تو اس وقت جو طنز و مزاح کی صورتحال ہے ان کے بعد، تو آپ کو لگتا ہے کہ یوسفی صاحب کا بدل یا کسی اور اہم جیسے دلاور فگار کا بدل ہمیں کوئی نہیں مل پایا آج تک، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ لگے گا اردو ادب کو کوئی اس طرح کی تحریر جو یوسفی صاحب ہمیں دے گئے یا اس کے قریب پہنچنے کی کوئی کوشش کرے، اس طرح کی تحریر لکھ رہا ہو؟ اس وقت کوئی آپ کی نظر میں ہے جیسے ہم آج 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد جب پڑھیں تو ہمیں لگے کہ ہاں یوسفی صاحب کا کوئی بدل ہمیں مل گیا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں مزاحیہ شاعری کا جہاں سے تعلق ہے، مجھے تو دلاور فگار اور اس کے بعد سید محمد جعفری، وہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مجھے جو دلچسپی ہوئی وہ ان کی شاعری سے ہوئی.
اور نثر میں لکھنے والے میرے بہت پسندیدہ لکھنے والے یہ تھے محمد خالد اختر تھے اور ابن انشا تھے. محمد خالد اختر مجھے بہت پسند ہے. میرا خیال میں ان کو لوگوں نے اس توجہ سے نہیں پڑھا جس کا وہ حق رکھتے تھے. ان کے ہاں بڑی ایک غیر معمولی کہنا چاہیے انسان دوستی, ایک کشادہ نظری, ایک کہنا چاہیے کہ لبرلزم, رواداری, اور ان کے ہاں ایک بہت ایک کہنا چاہیے ایک تاریخ کا شعور, اپنے وقت کا شعور. جو زندگی گزار رہے ہیں عام انسان, ان کو جس طرح کی جو چیزیں عام انسانی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں, تنگ نظری ہے, تعصب ہے, محدود فکری ہے, حد سے بڑھی ہوئی مذہبیت ہے, اور یہ ایک قسم کا ان ساری چیزوں پر وہ عجیب طریقے سے نظر ڈالتے تھے. تو مجھے تو وہ بہت پسند تھے. اور ظاہر ہے کہ عسکری صاحب ان کی یوسفی صاحب کی ایک ٹاورنگ شخصیت تھی, اور ظاہر ہے کہ ان کے پائے کا لکھنے والا اب وہاں بھی کوئی نہیں ہے, اور ہمارے یہاں تو معاملہ بہت وہ ہے. باقی تو ہم وہی دیکھتے ہیں کہ بہت ہی, اور طنز و مزاح کا حال جو ہے وہ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اردو زبان جو بہت موزوں ہے اس کے لیے, کیونکہ اردو زبان میں جو ایک مجلسی زبان رہی ہے, اور ظاہر ہے اسی لیے ہندی سے بہت آگے رہی شروع میں, لیکن اب جو ہندی میں مزاج یا طنز لکھا گیا شرد جوشی کا, اور خاص طور پر یہ ہمارے کہنا ہے ہری شنکر پرسائی کا, جو جلدیں موجود ہیں, آپ دیکھیے کیا سطح ہے صاحب ان کی. انگریزی میں بھی ان کے ترجمے ہوئے. اچھا, ان کی یوسفی صاحب کے ہاں تو ایک دشواری یہ بھی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ انگریزی میں چودھری محمد نعیم نے ہری شنکر پرسائی کے بعض مضامین کا انسپکٹر ماتادین چاند پر, انسپکٹر ماتادین آن دا مون کے نام سے ترجمہ کیا تھا, وہ شائع ہوا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو واقعی کوئی نہیں, مشتبہ ہیں, بیمار رہنے لگے ہیں ایک زمانے سے. لیکن ظاہر کہ مصطفیٰ کے ہاں ایک فطری شگفتگی اور خوش طبعی ہے جو ان کے ہاں ملتی ہے, اور یوں بھی حسوڑ آدمی ہیں, لطیفے بہت یاد ہیں ان کو اور بہت. لیکن پاکستان میں تو گرچہ نام بہت سے لوگوں کے آتے ہیں ذہن میں جو مشتبہ کی طرح کے لکھنے والے, اسی کہنا چاہیے کہ کالمز لکھتے ہیں, سفر نامے, لیکن دیکھیے ان لوگوں نے خود بھی خراب کیا. کالم اور سفر ناموں میں خرابی مجھے جو دکھائی دی زیادہ تر لکھنے والوں نے, وہ آپ معلوم ہے کہ پبلک ریلیشننگ کر رہے ہیں آپ ان کے ذریعے, یعنی ایک آزادانہ تحریر کے بجائے جہاں گئے دعوتوں کا ذکر کے ساتھ دسترخوان لگا ہوا ہے فلاں تاکہ دوبارہ جائے, ایک عجیب و غریب سطح ملتی ہے اس کی. اور اسی طریقے سے جو تعریفیں, کسی نے کتاب آپ کی چھپوا دی, کسی نے دعوت کر دی, کسی نے جلسہ کر دیا آپ کے اعزاز میں, اس کا مبالغے کے ساتھ ذکر ہے, اس کا کیا مطلب یہ چیزیں. تو یہ آپ کو رشید صاحب کے ہاں, پطرس کے ہاں, اور آپ کہیں دیکھیں کسی کے ہاں آپ کو اس طرح کی شوکت تھانوی اور عظیم بے شختائی تو خیر بہت اعلیٰ درجے کے لکھنے والے وہ بھی تھے, اپنی قسم کے بہت انوکھے, اور ان کو بھی غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب تو ایک طرح کا سناٹے ہی دکھائی دیتا ہے. 2 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جب زہرا آپا کے ہاں زہرا نگاہ کراچی میں, انتظار صاحب لاہور سے آئے, ادھر سے ہم گئے تھے, تو وہ اپنے گھر انہوں نے شام کے کھانے بلایا ہم لوگوں کو, اور ایک بہت چھوٹی سی گیدرنگ ہوتی تھی. بڑا ظاہر ہے کہ ان کو بھی میزبانی کا جو سلیقہ ہے, تو ان کے ہاں تو ہمیشہ یوسفی صاحب آتے, لیکن ایک بار صرف ایسا ہوا کہ یوسفی صاحب نہیں آئے, طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی. لیکن یہ کہ میں ان کو دیکھتا رہا 2 سال پہلے تک, میں نے ان کو برابر دیکھیے. اب کوئی دوسرا یوسفی تو نہیں پیدا ہوگا. یوسفی صاحب مجھے رشید صاحب سے آگے دکھائی دیتے ہیں. رشید صاحب کی تحریروں سے مجھے وہ آگے, رشید صاحب کے خاکے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں, گنج آئے کا نام آیا کے بہت ہی غیر معمولی خاکے ہیں وہ. لیکن رشید صاحب کے مضامین کا جہاں تعلق خندہ ہے, مضامین رشید ہے, ان کے ہاں رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑی متانت اور سنجیدگی, اس کے ظاہر ہے کہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی شاید بہت سے اسباب رہے ہوں گے, ایسی پیدا ہوتی چلی گئی. لیکن ان کے ہاں بصیرت غیر معمولی تھی رشید صاحب کے ہاں. اور ایک صاحب تھے ملتان میں, لطیف الزماں خان صاحب, وہ تو رشید صاحب کے ایسے عاشق تھے کہ نہ پوچھئے ان کے. لیکن وہ تھے جب تک تو بہرحال ایک, لیکن یوسفی صاحب تو اس ہماری ایک زندہ کلاسک کی حیثیت انہوں نے اختیار کر لی تھی. جو معیار قائم کر دیا انہوں نے, جو زبان لکھی, جو اسلوب اختیار کیا, جو کہنا چاہیے ایک عجیب و غریب ان کے ہاں ایک کہنا چاہیے کہ ایسا قابو تھا, ایسی قدرت تھی جو ہمیں مثال کے طور پر محسن آزاد کے ہاں دکھائی دیتی ہے, اور اس پائے کے لکھنے والوں کے ہاں نظر آتی ہے. اور ایسے اردو میں ظاہر ہے کہ بہت سے صاحب اسلوب لکھنے والے رہے ہیں جن کے ہاں کہنا چاہیے کہ انشا پردازی کے جوہر. آپ یوسفی صاحب کے ہاں تو مزاح کے ساتھ ساتھ انشا پردازی کا ایک بہت ہی مستحکم میں کہنا چاہیے اسلوب ان کا تھا, پہچانی جاتی تھی ان کی تحریر الگ سے. شمیم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ بھائی آپ کا، اور مجھے اس کی بہرحال خوشی ہے کہ پاکستان کے اخبارات اور رسائل میں تو یوسفی صاحب کو بہت یاد کیا گیا، لیکن اگر آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں زیادہ چیزیں نہیں چھپی یا زیادہ کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بہرحال وہ بہت یاد کیے جائیں گے، ان کے بعد سناٹا ہے، وہ جگہ تو ہمیشہ خالی رہے گی.